اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم جدید الحاد کے ماننے والوں کے خلاف جب کوئی علمی دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ علمی گفتگو کریں تو یہ مختلف تہمتیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی دیندار، مثلا مسیحی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، ایک دین سے تعلق رکھتا ہو، ایک خدا کو ماننے والا ہو، اگر وہ سائنس کا شوق رکھتا ہو اور پوری زندگی اس نے سائنس میں گزاری ہو اور اکیڈمک طور پر جو ہے وہ پڑھا ہو سائنس کو، ابتدا سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اور پھر بعد میں ریسرچ بھی کی ہوں، تو یہ سائنس پڑھا اور پھر بعد میں اس سائنس کے ذریعے ایک رزلٹ دینا چاہتا ہے کہ جو ان کے نظریات کو چیلنج کرتے ہوں، تو یہ بجائے اس کے کہ اس کی ریسرچ کے اوپر گفتگو کریں اور کہیں کہ تمہاری ریسرچ میں یہ نکات ہیں کہ جو سائنسی اصولوں پر پورے نہیں اترتے، سائنسی عمل آپ نے انجام نہیں دیا، لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ عمل اپنائیں، یہ آ کر پھر مغالطے کرنے لگ جاتے ہیں، فالسیوں سے استفادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا کہیں گے کہ یہ تو ایک دیندار آدمی ہے، یہ پہلے سے ہی جب خدا کو مانتا ہے تو اس کی کیا بات قبول کرنی ہے، یہ دیندار آدمی ہے، اس نے دین کو قبول کیا ہوا ہے، کیا اس کی بات کو ماننا ہے۔ تو دیکھیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ آئیں کہ میں چاہے جس دین سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں چاہے مسلمان ہوں چاہے یہودی ہوں، اگر سائنس پہ بات ہو رہی ہے تو سائنسی ایویڈنس کو دیکھا جائے، میرے عقیدے کو نہ دیکھا جائے، عقیدے کے ذریعے میری تحقیق کو جو ہے وہ نہ پرکھا جائے، بلکہ میری اگر تحقیق سائنس کے مطابق ہے تو سائنس کے دائرے میں رہ کر اس ریسرچ کے اوپر جو ہے بات چیت کی جائے، اس کو قبول کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے، لیکن اس طرح نظر نہیں آتا۔ جیسے میں دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ٹیچر کو نکال دیا، بلیک لسٹ کر دیا گیا، اور ایک ٹیم ہے جو سائنس دانوں کی چین سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے جب ہاتھ کے بارے میں کچھ میکینیکل خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی اور پھر یہ نتیجہ دیا کہ یہ ممکن ہے ایوولوشن کے ساتھ جو ہے وہ توزیع نہ ہو، یہ ڈیزائن بائی کریٹر ہے، اس کو جب استفادہ کرتے ہیں تو ان کے آرٹیکل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں علمی دنیا کے اندر جب ایک ادارہ رسمی پروفیشنل ادارہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ان کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے، چونکہ ایک جو ادارہ جو ایک ہیڈ بنا ہوا ہے اور جس نے ہر چیز کو قبول یا رد کرنے کی سند دینی ہوتی ہے، وہ اگر کسی چیز کو رد کر دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر کسی بھی علمی میدان میں ان کی ریسرچ کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اگرچہ وہ جتنی ہی قوی ریسرچ کیوں نہ ہو، قبول نہیں کریں گے اس کو۔ طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ سائنس کے میدان میں سائنس ہی اس کے روش کو دیکھتے ہوئے، اس کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے تحقیق کرنی چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے کسی تحقیق کو اور کسی تحقیق کو رد بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہے وہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کی محنت ضائع ہوگی بیچارے، حالانکہ انہوں نے پھر معافی بھی مانگی اور داستان ہے کہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں نمونہ عمل بنانا ہے دوسروں کے لیے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے جو نظریے بیان ہو چکے ہیں، جن کو ہم نے مقدس بنا لیا ہے، جو ہمارا دین بن چکا ہے، تم اس کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہو؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ آپ دیکھیں، اب یہ لوگ ہیں کہ جو دین کے بارے میں آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دین یہ کر دیتا ہے، دین روک دیتا ہے، دین جو ہے وہ پنپنے نہیں دیتا، فکر کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یہ بڑا تاریک دور تھا اور ابھی بھی دین جو ہے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب دیکھیں ترقی کے راستے میں کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ خود یہ سائنسدان جو ملحد ہو چکے ہیں، یہ نہ کہ ہر سائنسدان، وہ جو ملحد ہو چکے ہیں اور انہوں نے سائنس کو دین بنا لیا ہے، وہ آگر کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، مسلمان طالب علم ہے، وہ آرٹیکل ایک لکھتا ہے اور اس کے اندر ایک ورڈ استعمال کرتا ہے، ڈیزائن بائی کریٹر نہیں لکھتا، یعنی ان چینیوں کی طرح کی غلطی نہیں کرتا، بلکہ ایک ورڈ استعمال کرتا ہے، کانشیس انٹرونشن، فقط یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔
اس آرٹیکل کے اندر، اور یہ آرٹیکل جو ہے وہ بھیجتا ہے ایک معتبر مجلے کے اندر کہ اس کو چھپوایا جائے، اور جب یہ آرٹیکل جو ہے وہ چھپنے کے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب مجلے میں چھپنے کے لیے جاتا ہے تو ایک ٹیم جو ہے اس کو چیک کرتی ہے، تو یہ جو ڈارونسٹ ہے جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، وہ اپنے ٹویٹر پر آ کر کیا کہتا ہے ملاحظہ کریں، کہ پہلے بھی آپ اس کو دیکھ چکے، دوبارہ اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پیپر جو ہے وہ ریویو کے لیے بھیجا گیا، تو میں نے اس کا تھوڑا جب ریسرچ کی تو دیکھا کہ یہ تو خلقت گرا ہے، یہ تو خلقت کو ماننے والا ہے، ایوولوشن کو جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر اس نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے، کانشیس انٹرونشن، یہ لفظ استعمال کیا۔ پس اب اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو نشر نہیں ہونا چاہیے، حق نہیں رکھتا۔ اب اس بندہ خدا سے بتا، یہ پورا بندہ خدا حقیقت میں ہے لیکن یہ تو خدا کو نہیں مانتا، پوچھیں کہ بھائی تم بتاؤ کہ یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر ریسرچ کے فلانے اصول اپلائی نہیں ہوئے ہیں، سائنس کے اصولوں میں غلطیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، یہاں اپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہوئے، لہٰذا ہم اس آرٹیکل کو چھپنے نہیں دیں گے چونکہ اس کے اندر علمی غلطیاں ہیں۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ والی بات کریں، یہ آ کے فوراً کہہ دیتے ہیں تم شعوری مداخلت کی بات کرتے ہو، کریٹر کے لفظ کو تو استعمال کرنے نہیں دیا، اور آرٹیکل حذف کر دیا، ان کی تحقیقات کو ضائع کر دیا۔ یعنی انہوں نے کتنا بجٹ خرچ کیا ہوگا، کتنی ذہانتیں جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں اس تحقیق کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور پھر اب یہ چھپنے کے لیے جب آرٹیکل بھیجا تو اس کو فقط اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کے اندر یہ شعوری مداخلت کی بات کی گئی ہے۔ تو شعوری مداخلت کی بات بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ مینشن نہیں کر سکتے۔ اب میں سوال کروں گا، میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا توجہ ضرور کریں، کبھی بھی اندھی تقلید نہ کریں، اور اپنے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو دلیل ہو دلیل کے پیچھے چلیں، سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ملحد سائنسدان کیا کام کرتے ہیں؟ یہ آ کے سائنسی اصولوں کے مطابق ایک فینومینا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں یہ جو ہمارے سامنے مختلف نوع و انواع موجود ہیں، یہ کس طریقے سے وجود میں آئے، یہ دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے، زندگی کس طریقے سے جاری و ساری ہے، اور ہر عضو کے اوپر پھر کہ اس کی تشکیل کیسے ہوئی ہے، اس کو ایوولوشن کے ذریعے تبیین کرتے ہیں، سائنس کے ساتھ آتے ہیں۔ ابھی وہ غلط ہے ٹھیک، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، سائنس کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یوں ہوا، یہاں پر ایسے ہوا، یہاں پہ ایسے ہوا، یہ تبدیلی رونما ہوئی اور یہ شکل وجود میں آ گئی ہے۔ سائنس کا کام کیا تھا؟ بس یہ بیان کرنا کہ اگر یہ ہاتھ اس طریقے سے ہے تو یہ اس طریقے سے کیسے وجود میں آیا، اس کو سائنسی اصولوں کے تحت جو ہے وہ بیان کر دیا جائے کہ یوں سلسلہ جو ہے وہ سنگل سیل سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ سلسلہ بڑھتا ہے اور یہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور یہ ہاتھ اس شکل میں آیا ہے۔ بس یہاں تک بات تھی۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں ملحد؟ یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے چونکہ اس ہاتھ کو یہاں اس حالت میں پہنچنے تک سائنس کے یہ جو ایوولوشن کی تھیوری چل رہی ہے اس کے ذریعے وضاحت کر دی ہے، پس خدا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پس خدا نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ یہ اس کو پڑھانے کی بھی اجازت ہے یونیورسٹیوں میں، اس کو لکھنے کی بھی اجازت ہے۔ آرٹیکل رد نہیں ہوگا اگر کوئی آ کے یہ پس لگا دے کہ آنکھ کو ایوولوشن کے ذریعے توضیح دے اور پھر یہ ساتھ کہہ دے کہ پس خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کی توضیح کو اگر بیان کر دے اور پھر یہ کہہ دے پس خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح یہ پس خدا نہیں ہے یہ کہہ دے، تو ان کے لیے یہ سائنس بھی ہے، اس کو بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اگر پڑھایا جائے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اجازت بھی ہے اور کوئی تفتیش عقائد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے آنکھ کے میکانزم کو جب دیکھا،
میں نے اس کی جو سٹرکچر ہے اس کو جب دیکھا، سائنس کے اصولوں کے ساتھ وضاحت بھی کی، لیکن اور ہاتھ کو بھی اسی طریقے سے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھا، تو مجھے یوں لگتا ہے اب توضیح وہ مکمل طور پہ سائنس ہی دے رہا ہے، یعنی آنکھ کے بارے میں جو وہ توضیح دے رہا ہے وہ سائنس ہی کے ذریعے دے رہا ہے، اور ہاتھ کے بارے میں جو توضیح دی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، وہ سائنس ہی کے ذریعے توضیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پھر انسان اپنی عقل کو استفادہ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو تھیوری پیش کی گئی ہے نا ایوولوشن کے ذریعے، جو یہ توضیحات کہتے ہیں کہ یہ مکمل توضیح دے رہا ہے، اس کو رد کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایوولوشن سے کام نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ وہ شعوری مداخلت ہے۔ آنکھ جو اس طریقے سے بنی شعوری مداخلت ہے اس کے اندر، یہ پس کرتے ہیں نا، یہ پس شعوری مداخلت پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ پس لگا دیں، پس شعوری مداخلت ہے، پس ڈیزائن بائی کریٹر ہے، یہ کر دیں تو کہتے ہیں یہ سائنس نہیں ہے، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جملہ اگر بیان کر دیں گے کہ شعوری مداخلت ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، ڈیزائن بائی کریٹر ہے، یہ اگر آپ تعبیر استعمال کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے، نکال دیا جائے گا۔ آپ پس لگا کے خدا کا انکار کر دیں، یعنی سائنسی عمل پروسیس کو انجام دے کر پھر آ کے اپنی لمٹ سے باہر نکل کر خدا کا انکار کر کے اس سٹیٹمنٹ کو بیان کر دیں، اس کو نشر بھی کریں، وہ سائنس ہے۔ لیکن اگر ایک انسان آ کے سائنس ہی کے اصولوں کے مطابق پروسیس اس تمام کو فالو کرتا ہے کہ جو سائنس کے ہیں ان کو بیان کر کے کہتا ہے پس یہ جو ہے وہ کریٹر، یہ ڈیزائن بائی کریٹر ہے، یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن پائی جاتی ہے، یا اس کے اندر شعوری مداخلت پائی جاتی ہے، یہ پس لگائے تو یہ سائنس نہیں ہے۔ یہ کیا دوہری پالیسی چل رہی ہے آگے؟ یہ نوجوان سوچیں کہ اگر یہ کہنا کہ پس شعوری مداخلت ہے یہ سائنس نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ پس خدا نہیں ہے اس سائنسی اصولوں کے مطابق، تو پھر یہ بھی سائنس نہیں ہے۔ سائنس فقط پھر اسی عمل کو قرار دے دیں کہ جو عمل انجام پا رہا ہے۔ اب اس عمل سے کون کیا نتیجہ لیتا ہے یہ دوسروں پہ چھوڑیں، یہ پھر سائنسی عمل نہیں ہے، اور یہ سائنسی عمل ہے بھی نہیں کہ آپ آ کے جو ہے وہ ایک آپ عقل سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ عقل کا کام ہے۔ عقل آ کے اقرار کر رہی ہے کہ اتنی پیچیدگی جو ہے وہ یہ بغیر کسی کریٹر کے ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو یہ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مغالطے کرتے ہیں آ کے۔ تو آپ دیکھیں دوہری پالیسی کس طریقے سے ہے کہ آرٹیکل چھپنے نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے شعوری مداخلت کا نام لے دیا ہے۔ آرٹیکل کو حذف کر دیتے ہیں، کیوں؟ تم نے کریٹر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے۔ لیکن خود جو ہے وہ سارا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر آ کے فلسفیانہ نتائج کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سائنس سے فلسفیانہ نتائج لے رہے ہوتے ہیں، اس کو سائنس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اجازت ہے، اور جو سائنسدان دیندار ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دوہری پالیسی ہے۔ تو میں نوجوانوں سے پھر تقاضا کروں گا کہ وہ سائنس کو سائنس کے طور پہ پڑھیں، اور جو سائنس سے غلط استفادہ کر رہا ہے سائنس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور ان کے جو فالسیز ہیں ان کو کشف کریں، اور ان کے سامنے لے کر آئیں کہ تم یہ سائنسی کام انجام نہیں دے رہے ہو۔ اگر تمہارا عمل سائنس ہے تو پھر ہمارا عمل بھی سائنس ہے، تو ہم سائنس کے ذریعے خدا کو اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اگر یہ سائنس نہیں ہے، پھر تمہارا سائنس کے ذریعے الہاد کو پیش کرنا، الہاد کو ثابت کرنا، پھر یہ بھی سائنس نہیں ہے۔ اس کو بھی پابندی لگنی چاہیے اسکولوں کے اندر۔ اس کے جو نتیجے کے طور پہ الہاد کو پیش کرے تو اس کا آرٹیکل بھی جو ہے وہ حذف ہو جانا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اور بھی نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔